حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ظالموں میں سے ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی دروازے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصے میں اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ اس نے کہا اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ نہ کسی ظالم کے دبدبے سے میں ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور متکبر شخص کے پاس پہنچنے سے مجھے کوئی چیز مانے ہوتی ہے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم ہکا بکا رہ گیا اور بدحواس ہو گیا، بدن بری طرح کانپنے لگا اور ایک دم پیروں میں گر پڑا اور بہت ہی عاجزانہ الفاظ میں کہنے لگا کہ پھر تو آپ ملک الموت ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا ہاں میں وہی ہوں۔ اب وہ ظالم کہنے لگا کہ اچھا آپ مجھے بس اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں ایک وصیت نامہ لکھ دوں۔ ملک الموت نے کہا افسوس، اب تیرا وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور ہم نے آنے کے بعد لوگوں کی مشغولیات کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا کرتے۔ صاحب مکان کہنے لگا آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتے نے کہا جو بدعمال آگے گئے ہوئے ہیں انہی کے پاس لے جاؤں گا، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ مل جائے گا۔ اس نے کہا میں نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کر رکھا ہے۔ فرشتے نے کہا پھر تو نزاعۃ للشویٰ کی طرف لے جاؤں گا، یقیناً وہ آگ ایسی دہکتی ہوئی ہے جو کھال تک کھینچ لے گی، اور اس کو جس نے دنیا میں خدا کی بات سے منہ پھیرا اور بے توجہی برتی۔ اتنا کہہ کر فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اس لیے دوستوں، خدا نے ہمیں یہ چند لمحات اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کی قدر کرنی چاہیے، نہیں تو وقت ہمیں مہلت نہیں دے گا۔ موت سے پہلے زندگی انمول ہے۔ آج جو عمل کا موقع خدا اپنی توفیق سے ہم کو دے دے وہ غنیمت ہے، اس کا ہم کو پورا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔